میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، 6 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادہ سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے۔ کفار مکہ کو اس کی خبر ہوئی اور وہ اس خبر کو اپنی ذلت سمجھے، اس لیے انہوں نے مزاحمت کی اور حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکنا پڑا۔ جانثار صحابہ آپ کے ساتھ تھے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنا اپنے لیے فخر سمجھتے تھے اور لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی خاطر سے لڑنے کا ارادہ نہیں فرمایا اور صلح کی کوشش کی۔ باوجود اس کے کہ صحابہ لڑائی پر رضامند تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی اس قدر رعایت فرمائی کہ ان کی ہر شرط کو قبول فرما لیا۔ صحابہ کو اس طرح دب کر صلح کرنا بہت ہی ناگوار گزرا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے کیا کر سکتے تھے؟ صحابہ تو جانثار تھے اور فرما بردار تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادروں کو بھی دبنا پڑا۔ صلح میں جو شرطیں طے ہوئیں، ان شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ کافروں میں سے جو شخص اسلام لائے اور ہجرت کر کے مسلمان اس کو مکہ واپس کر دیں، اور مسلمانوں میں سے جو اسلام لائے اور خدا نخواستہ مرتد ہو کر چلا آئے تو وہ واپس نہ کیے جائے۔ یہ صلح نامہ ابھی تک پورا لکھا بھی نہیں گیا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو اسلام لانے کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے اور زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں گرتے پڑتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید پر پہنچے کہ ان لوگوں کی حمایت میں جا کر اس مصیبت سے بچ جاؤں۔ ان کے باپ سہیل، جو اس صلح نامہ میں کفار کی طرف سے وکیل تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ میں مسلمان ہوئے۔ انہوں نے صاحبزادے کے تماچا مارا اور واپس لے جانے پر اصرار کیا۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ ابھی صلح نامہ مرتب بھی نہیں ہوا، اس لیے ابھی پابندی کس بات کی؟ مگر کفار نے اس بات پر بھی اصرار کیا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی مجھے مانگا ہی دے دو، مگر وہ لوگ ضد پر تھے اور نہ مانا، اور حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو پکار کر فریاد کی کہ میں تو مسلمان ہو کر آیا ہوں اور کئی مصیبتیں جھیل کر آیا ہوں اور آپ لوگ مجھے واپس کر رہے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کے دل پر جو گزر رہی تھی وہ تو انہی کو اور اللہ کو معلوم تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر واپس ہوئے اور حضور پاک نے تسلی دی اور فرمایا کہ صبر کرنا، اور فرمایا کہ عنقریب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی رستہ ضرور نکالیں گے۔ صلح نامہ مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوسرے صحابی ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے، تو کفار نے ان کو واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیج دیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ کے معاہدے کے تحت ان کو بھی واپس فرما دیا۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ، میں مسلمان ہو کر آیا ہوں، آپ پھر مجھے کفار کے پنجہ میں بھیجتے ہیں۔ آپ نے ان سے بھی صبر کرنے کو ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ انشاءاللہ عنقریب تمہارے واسطے راستہ کھلے گا۔ یہ صحابی بھی ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہوئے۔ راستہ میں ان میں سے ایک سے کہنے لگے کہ یار، تیری یہ تلوار تو بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے۔ شوخی بازی میں آدمی ذرا سی بات میں بھی بھول جاتا ہے۔ وہ نیام سے نکال کر کہنے لگا کہ ہاں، میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا ہے۔
یہ کہہ کر تلوار ان کے حوالے کر دی۔ انہوں نے اسی پر اس کا تجربہ کیا، اور کفار کا دوسرا ساتھی یہ دیکھ کر کہ ایک کو تو نپٹا دیا، اب میرا نمبر ہے، اور بھاگا ہوا واپس چلا گیا، اور یہ صحابہ بھی مدینہ واپس آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا ساتھی مر چکا ہے، اور ان کا بھی ایک فرار ہو چکا ہے، اور اب وہ مجھے مار دیں گے۔ اس کے بعد ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے اور مجھے واپس کر دیا، میں تو بھاگ کر آیا، اور مجھ سے کوئی عہد ان لوگوں کا نہیں ہے، جس کی ذمہ داری ہو وہ مجھے میرے دین سے ہٹانے کے لیے آ جائے، میں اپنے دین سے نہیں ہٹوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے لڑائی کرنے کی کوشش کی ہے، کاش کوئی اس کا معین و مددگار ہوتا۔ وہ اس کلام سے سمجھ گئے کہ اب بھی اگر کوئی میری طلب میں آئے گا تو میں واپس کر دیا جاؤں گا، اس لیے وہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آ پڑے۔ مکہ والوں کو اس قصہ کا حال معلوم ہوا تو ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، جن کا قصہ پہلے گزر چکا، وہ بھی وہیں پہنچ گئے۔ اسی طرح جو شخص مسلمان ہوتا وہ ان کے ساتھ جا ملتا۔ چند روز میں یہ ایک مختصر سی جماعت ہو گئی، جنگل میں، جہاں نہ کھانے کا کوئی انتظام تھا اور نہ پانی کا، باغات اور آبادیاں بھی اس سے دور تھیں، اس لیے ان لوگوں پر جو گزری ہوگی وہ تو اللہ کو اور انہیں کو معلوم ہے۔ مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگتے تھے، ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ جو قافلہ ادھر کو جاتا اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا وفد پیش کیا، اور عاجزی اور منت کر کے اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر فرمایا، اس بے سری جماعت کو اپنے پاس بلا لیجیے، انہوں نے تو ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے۔ یہ معاہدہ تو ہے لیکن ہم اس سے دستبردار ہوتے ہیں، اور ہمارے لیے آنے جانے کا رستہ کھول دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت نامہ جب ان حضرات کے پاس پہنچا تو ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں گرفتار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا نامہ ہاتھ میں تھا اور اسی حالت میں انتقال فرما گئے۔ اس واقعے سے حاصل یہ نکلتا ہے کہ اگر آدمی اپنے دین پر پکا ہو، اور شرط یہ ہے کہ اس کا دین بھی سچا ہو، تو بڑی سے بڑی طاقتیں بھی اس کو نہیں ہٹا سکتی، اور مسلمانوں کو تو مددگار اللہ ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ استقامت بڑی کامیابی ہے۔ اگر استقامت نہ ہو تو انسان بہت جلد حالات کا شکار ہو کر اپنے ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ زندگی کے ہر موڑ پر اپنے ایمان اور استقامت پر ڈٹے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔